ابھی یہ پرسوں لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد میں بے شمار قتل کروائے ہیں۔ اس بے شرم آدمی کو کوئی پوچھے اور تم 3.5 پونے 4 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہو، تم نے ایک اپنا جو ہے وہ چمچہ جو کہ اپنی نہ عقل رکھتا تھا نہ سمجھ رکھتا تھا، صرف تمہارے اشاروں کے اوپر عمل کرتا تھا، اس کی پنجاب میں حکومت کی وہ چیف منسٹر تھا۔ وہ اگر میں نے بے شمار قتل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیروئن کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان قتل میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے۔ لیکن ایسی بے بنیاد گفتگو، ایسا بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا ماہر ہے اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا، وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا۔ اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی، میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، ورنہ یہ کہتے جی یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا، گولیاں مارنے والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا، اس کو بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا، اس کو بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، بڑی شاباش دی اس کو، وہ موقع سے پکڑا گیا۔ اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودھری احسن اقبال کے اوپر۔ اس کو ہم نے گرفتار کیا، وہ ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش کیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک اسی طرح کی تقریب میں جو ہے وہ حملہ ہوا۔ تو یہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا، اس سے پوری تفتیش ہوئی، اس کی جو پہلی انٹیروگیشن ہوئی اس نے وہ ساری بات کی۔ آج تک یہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے، لیکن وہ پرسوں 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے جی وہاں پہ 3 لوگ تھے تاکہ 2 لوگ اور ڈال دیے جائیں بیچ میں ملزم، اور بعد میں پھر پتہ ہی نہ چلے، نہ وہ ملیں نہ بات ختم ہو، اور پراپیگنڈا کرتے چلے جاؤ کہ جی میرے اوپر جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے یہ رانا ثناءاللہ نے کروایا ہے، یہ شہباز شریف نے کروایا ہے، یا فوج کے ایک اعلیٰ افسر کا نام بیچ میں لیا کہ جی اس نے جو ہے وہ کروایا۔ یعنی سارا پراپیگنڈا، جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں، یہ کرے نا چیلنج مجھے، یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، یہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ ان کا فورنزک کروائیں، وہ کرواتے ہیں ان کا فورنزک۔ اگر وہ ثابت ہو کہ غلط ہیں تو بالکل پھر جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ حمایت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ تم اتنے بے شرم ہو، تم اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو جسے کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ سن نہیں سکتا، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ کیسے حق حاصل ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ قوم جو ہے جو مجھے اپنا لیڈر مان لے، اور تم اپنی اس قوم کے لیڈرشپ جو ہے وہ کلیم کرو، صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، نوجوانوں کو گمراہ کر کے، لوگوں کو بدتمیزی سکھا کے، لوگوں کو جو ہے وہ ولگر اور اوئے توئے کا کلچر سکھا کے تم چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں۔ تم کس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہے ہو کہ اپنے مخالفین کو دیکھو تو ان کو گالیاں دو۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اپنے مخالف کو گالی دوں گا راستہ چلتے تو پھر اس کا آگے کیا عمل ہوگا؟ فساد ہوگا۔ تم پوری قوم کو جو ہے وہ فساد کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ تم ماؤں کو کہتے ہو کہ جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجو تو وہاں پہ ان کو یہ کہہ کے بھیجو کہ وہ جو دوسری جماعت کے بچے ہیں ان کو چور کہیں، ان کو ڈاکو کہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو میں یہ جو کر رہا ہوں، یہ کو میں اپنے پاس سے کوئی اندازے سے بات نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں جو اس نے ٹی وی پہ کی ہیں، اپنے جلسوں میں کی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، پوری دنیا نے سنا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی بھی ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دی، چور چور کہا، اس کے بعد پھر لوگوں نے جب جوتے مارے تو پھر اس کے بعد سیدھے ہو گئے۔
تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ اور فساد ہے کہ جو اگر اس قوم پہ مسلط ہو گیا، میں آپ تمام معززین کی موجودگی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس لیے قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کا کلاکما کرنا چاہیے۔ ہم ادروائز نہیں کہتے، ہم ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس آدمی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی سیاست سے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس ملک کی سیاست کے اوپر جو ہے یہ بدبخت انسان جو ہے یہ مسلط ہوا، کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ او بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو اس وقت ہمارے ساتھ بڑھانے کا وعدہ ہوا تھا اس نے ان کو کم کیا۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لامحالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے۔ اور مہنگائی کا بھی کلچر ایسا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی، وہ جو قیمت جس جگہ پہ چلے جاتی ہے وہ پھر وہیں رہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت حکومت دوچار ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا، اب دیکھیں بات کرتا ہے کہ جی ہم جب تھے تو اس وقت یہ قیمت ہے۔ او بھائی تم اگر بات کرنی ہے تو بتاؤ نا پھر کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب اس کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا 28 اگست کو 2017 میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ 65 اور 70 روپے نہیں تھی؟ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی؟ اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگر آنے والے سالوں میں وہ 7 اور 8% ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 7-8% ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے۔ تو ملک جب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، ملک جب ترقی کر رہا تھا، تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے؟ بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جن 6 پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے 5 جو ہے وہ میاں نواز شریف کے متعلقہ ہے۔ تو بھائی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال میں ماسوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔
बहरहाल मैं आप तमाम अहबाब को, अब अजान भी हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं पे जो है वो मुख्तसर करता हूँ। मैं आप तमाम अहबाब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, आज की इस डेवलपमेंट पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तरक्की के लिए, आपके हलके की तरक्की के लिए, आपकी सहूलत के लिए जो है वो मैं अपनी जितनी भी तवानाई, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, उसको पूरे खलूस के साथ और पूरी दयानत के साथ इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसको बरूए कार जो है वो लाते रहेंगे। आप भी अपनी दुआओं में और अपनी जो है वो हमायत में जो है वो हमें मुझे भी और मियाँ अजमल आसफ को भी जो है वो याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया।